یار خدا کے لیے اس کتاب سے جان چھڑائیں، فضائل اعمال سے۔ اس کے مقدمے میں شیخ زکریا کاندلوی خود لکھنے ہیں، اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے جو کچھ انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی وجہ سے، اور وہ بیماری بھی ذہنی تھی، مجھے چند دنوں کے لیے ذہنی کام کرنے سے روک دیا، تو میں نے فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا، اور میرے جو شیخ تھے الیاس کاندلوی صاحب جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت بنائی، انہوں نے بڑے عرصے سے مجھے کہا ہوا تھا کہ کوئی تبلیغی نصاب لکھ دو۔ اس کا پہلے نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا، فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل حج، یہ سارا اس کا حصہ ہے۔ اب انہوں نے خیر وہ فضائل اعمال علیحدہ کر دی، تو کہتے ہیں بڑے عرصے سے میں اس کی تکمیل نہیں کر سکا، اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے ذہنی کام سے روک دیا ہے۔ ہاں، تو میں نے کہا یہ خالی ایام میں ان کو یوٹیلائز کر کے ایک کتاب کیوں نہ لکھ دو۔ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ان کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا۔ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے ذہنی کام سے روک دیا ہے۔ ہاں، تو میں نے کہا یہ خالی ایام میں ان کو یوٹیلائز کر کے ایک کتاب کیوں نہ لکھ دو۔ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ان کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا۔ مولانا محمد زکریا کتاب بھی اس کے اوپر شاہد ہے۔ اس وقت لکھی ہے جب آپ کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، علیہ باللہ، دماغ کام نہیں کرتا تھا، استغفر اللہ، ایسی حالت میں لکھی، دماغی کام نہیں کرتا تھا تو پھر غلط باتیں تو لکھنی تھی، خرافات تو لکھنی تھی، پھر یہ تو لکھنا تھا، وہ تو لکھنا تھا۔ اگلے آنے والے اعتراضات کی بنیاد اس کو بنایا جاتا ہے کہ جی ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، اس وقت لکھی ہے، اور اس پر بطور اعتراض کی جو بات نقل کی جاتی ہے وہ یہ کہ مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں سفر 375 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزاروں۔ یا زکریا خود کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ایسی حالت میں لکھیں گے تو غلطیاں تو ہوگی نا۔ یہ ہے اس کا خلاصہ اعتراض کے جواب سے بات فرمائے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ فضائل اعمال ایک کتاب نہیں، فضائل اعمال 6 مختلف کتب کا اور رسائل کا مجموعہ ہے، اور حضرت نے یہ 6 رسائل 10 سال کی عمر میں مختلف اوقات میں لکھے ہیں۔ پہلا رسالہ 1348 ہجری میں لکھا ہے فضائل قرآن، اور آخری حکایات صحابہ 1358 ہجری میں لکھا ہے۔ یہ ایک وقت میں مسلسل نہیں لکھے گئے۔ معترض نے یہ سمجھا ہے کہ شاید یہ کہ فضائل اعمال کتاب پوری حضرت شیخ نے اکٹھی بیماری کی حالت میں لکھی، ایسی بات نہیں، اور ان کو غلط فہمی یہاں سے ہوئی ہے کہ جب فضائل اعمال آپ کھولیں گے تو سب سے پہلا جو رسالہ ہے وہ حکایات صحابہ ہے، تو انہوں نے سمجھا چونکہ یہ پہلا ہے اس کے شروع میں لکھا ہے لہذا پوری کتاب حضرت نے سارت میں لکھی ہے۔ یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ حضرت نے جو رسائل لکھے آپ ان کے سنوار ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 فضائل قرآن ذی الحج 1348 ہجری۔ نمبر 2 فضائل رمضان 1349 ہجری۔ نمبر 3 فضائل تبلیغ سفر 1350 ہجری۔ نمبر 4 فضائل نماز محرم 1358 ہجری۔ نمبر 5 فضائل ذکر شوال 1358 ہجری۔ نمبر 6 حکایات صحابہ رضی اللہ عنہم شوال 1358 ہجری۔ تو یہ 6 رسائل ہیں، اور یہ بات حضرت نے صرف حکایات صحابہ کے شروع میں لکھی ہے جو کہ 6 نمبر کی کتاب ہے، لیکن جب ان رسائل کو جمع کیا گیا تو حکایات صحابہ اول میں لگائی گئی تاکہ صحابہ کے واقعات پڑھنے پر عبادات کے اندر رغبت ہو، اور معترض نے سمجھا کہ شاید پوری کتاب ہی بیماری کی حالت میں لکھی ہے، ایک غلط فہمی تھی ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے دماغی کام نہ کرنا، ایک ہوتا ہے دماغ کا خراب ہونا، دو باتوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک یہ کہ دماغی کام نہ کرنا، اور ایک ہے دماغ کا کام نہ کرنا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے منع کیا کہ میں دماغی کام نہ کروں، اور معترض نے سمجھا کہ حضرت دیکھ رہے ہیں کہ میرا دماغ کام نہیں کرتا تھا۔ اب بتاؤ دماغی کام نہ کرنا اور دماغ کا کام نہ کرنا دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ اعتراض کرنے والے کا دماغ کام نہیں کرتا تو شاید یہ میری بات بے جا نہ ہو۔ حضرت کا دماغ کام کرتا تھا لیکن ڈاکٹروں نے دماغی کام سے منع کیا، اور اعتراض کرنے والے کا یوں لگتا ہے کہ دماغ کام نہیں کرتا اور بات سمجھنے کے اندر غلطی لگ گئی۔ بات اچھی طرح سمجھے نا۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ طبیعت میں ضعف تھا، بیماری تھی، تکلیف تھی، تو ڈاکٹر منع کیا کہ آپ دماغی کام نہ کریں۔ مثلا ایک آدمی کی نظر میں کچھ کمزوری ہے، کوئی بوجھ آتا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں دماغی کام نہ کرے، اس سے نظر پر بوجھ پڑے گا، اس پر نظر پر بوجھ پڑے گا۔ کوئی اعصابی کمزوری ہے، کبھی دماغی کام نہ کرے، اعصاب مزید کمزور ہوں گے، ایسے ہوتا ہے۔
تو دماغ کا کام نہ کرنا اور ہے اور دماغی کام نہ کرنا اور ہے. حضرت کا دماغ کام کرتا تھا لیکن ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے منع کیا. اب دماغی کام کا معنی تحقیق، دلائل، مباحثہ اور صرف صحابہ کرام کی حکایات کو جمع کرنا تحقیقی کام تو تھا نہیں، کوئی بڑا علمی کام نہیں تھا جس پر دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں تھی. تو انہوں نے فرمایا جب ڈاکٹروں نے دماغی کام سے منع کیا ہے تو میں حکایات صحابہ یہ لکھ لیتا ہوں، آسان کام کر لیتے ہیں، یہ فرمایا. اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ حضرت کو جو بیماری تھی وہ بیماری کون سی تھی؟ بیماری تھی کون سی؟ دماغی بیماری تو تھی ہی نہیں. بیماری کون سی تھی؟ حضرت خود آپ بیتی میں اور کتب فضائل و اشکالات ان کے جوابات میں اپنی دونوں کتب میں لکھا ہے دماغ تکلیف کون سی تھی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ وہ بیماری نکسیر کا مرض تھا. نکسیر کا مرض تھا جس پر ڈاکٹروں نے دماغی کام سے منع کیا، تو کوئی دماغی بیماری تھی بھی نہیں. تو حاصل کیا ہے؟ پہلی بات کہ یہ جملہ نے لکھا ہے صرف حکایات صحابہ میں جو آخری کتاب ہے، پوری کتاب فضائل مال کے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں. نمبر 2، حضرت کا دماغ کام کرتا تھا، دماغی کام سے منع کیا اور معترض سمجھا کہ دماغ کام نہیں کرتا تھا. نمبر 3، یہ جو بیماری تھی وہ دماغی نہیں تھی، یہ بیماری بھی نکسیر کا مرض تھا. تو یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، اس میں کیا اعتراض ہے؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے.